ہمارا بھی برسی منایا جائے گا، آپ کا بھی برسی ہوگا۔ یہ خیال نہ کریں ہمیں موت نہیں آئے گی، موت پر حق ہے، موت ہر انسان کو آنی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی کہیں رہو موت تمہیں پالے گی، اگرچہ مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جاؤ، مضبوط شیشے کے اندر انسان کو جکڑ دیا جائے، موت وہاں بھی آئے گی، موت وہاں بھی پالے گی، لیکن موت آتی ہے تو آنے کا انداز الگ الگ ہے۔ حضرت ملک الموت کسی کے پاس بڑے حسن و جمال لے کر آتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں تشریف لاتے ہیں۔ جانے والا انسان اگر اس کے اعمال اچھے ہو، جانے والا انسان اگر متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑے ہی نورانی شکل میں تشریف لاتے ہیں، بڑے ہی اچھے انداز میں تشریف لاتے ہیں، اور جانے والے انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ آؤ ملاحظہ کرتے چلیں، ساتھ میں ملائکہ مقربین کی جماعت ہوتی ہے، وہ ملائکہ مقربین اس کی روح کو پہلے آسمان کی طرف لے کر سفر کرتے ہیں، پہلے آسمان پر اس کی روح کو لے کر فرشتے پہنچتے، اور ویلکم مرحبا خوش آمدید کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ کے فرشتے پہلے آسمان پر اس بندے مومن کی روح کو لے کر پہنچتے ہیں، تمام آسمان کے عجائبات کو دکھانے کے بعد آسمان اول سے لے کر ساتویں آسمان کو سیر کرائی جاتی ہے، اور جب ساتویں آسمان میں یہ فرشتے پہنچے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے، اللہ پاک پروردگار اس پاک روح کو کہاں رکھی جائے، اس بندے مومن کی روح کو کہاں رکھی جائے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا او فرشتوں جس جسم سے لائے ہو جا اسی جسم کی طرف لٹا دے، اور جا کہہ دے اس بندے مومن سے کہ اپنی قبر میں سوتا رہے، اپنی نیند سوتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ملاحظہ کرتے چلیں، ایک بندے مومن جب پاک مومن یعنی جس کی روح پاک ہوا کرتی ہے، تو بندے مومن کے اعمال اچھے ہوا کرتے ہیں، جو مومن جو ہے اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، بڑائیاں بیان کرتے ہیں، جیسے الحاج نصیر الدین صاحب قبلہ جو مکہ مدینہ سے تشریف لائے، اچھے بیت اللہ سے سرفراز ہو کر تشریف لائے، جنہوں نے پیغمبر اسلام مدینے کے تاجدار کی جالیوں کو چوما، وہ الحاج نصیر الدین صاحب قبلہ کا 40واں ہے۔ ہر بندے مومن کے پاس اللہ تبارک و تعالی دو فرشتوں کو متعین فرماتا ہے، کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو ہے ان کا قلم جاری رہتا، آپ اگر چھوٹا سا بھی گناہ کرتے ہو فرشتے لکھ لیتے ہیں، آپ چھوٹی سی بھی نیکیاں کرتے ہو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آؤ ملاحظہ کرتے چلیں، جب ایک بندے مومن کا انتقال ہوتا ہے جس کے اعمال اچھے ہو، جب اس بندے مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، کرامن کاتبین رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اللہ اے پاک پروردگار جس کے پاس تو نے متعین کیا تھا، ڈیوٹی دی تھی، اے اللہ اس بندے مومن کی روح کو قبض کر لی گئی ہے، اس بندے مومن کا انتقال ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کی بارگاہ میں کرامن کاتبین عریضہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ اے پاک پروردگار کہیں آسمان میں جگہ دے دے تاکہ باقی ایام کو ہم تیری عبادت و ریاضت میں گزار لیں۔ اللہ کے مقرب فرشتہ یعنی جو آپ کے پاس اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے، وہ کرامن کاتبین رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ پاک پروردگار کہیں آسمان میں جگہ دے دے تاکہ باقی ایام کو ہم تیری عبادت و ریاضت میں گزار لیں۔ آواز آتی ہے او کرامن کاتبین، آسمان میں میرے عبادت کرنے والے بھرے ہوئے ہیں، آسمان اول سے لے کر ساتویں آسمان تک فرشتے عبادت کرنے والے بھرے ہوئے ہیں۔ کسی آسمان میں فرشتے قیام میں ہیں، کسی آسمان میں فرشتے رکوع میں ہیں، کسی آسمان میں فرشتے سجود میں ہیں۔ آواز آتی ہے اے کرامن کاتبین، آسمان میں میرے عبادت کرنے والے بھرے ہوئے ہیں، تو کرامن کاتبین رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے، یا پاک پروردگار یا بار الہ، پھر کہیں
زمین ہی میں جگہ دے دے تاکہ ہم باقی ایام کو تیری عبادت و ریاضت میں گزار لیں، باقی دنوں کو ہم تیری عبادت و ریاضت میں گزار لیں۔ کرامن کاتبین رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں، پاک پروردگار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے کرامن کاتبین زمین میں بھی میرے عبادت کرنے والے بھرے ہوئے ہیں، زمین میں بھی میرے عبادت کرنے والے بھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرشتے مولا کریم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے، اے پاک پروردگار تو باقی ایام کو تیری عبادت میں ہم کہاں گزاریں، باقی ایام کو، باقی دنوں کو کہاں ہم گزاریں؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، رب کی رحمت جوش میں ہے، پاک پروردگار ارشاد فرماتا، اے کرامن کاتبین جس بندے مومن یا مومنہ کے پاس میں نے جو ہے تیری ڈیوٹی لگائی تھی، تجھے متعین کیا تھا، وہ کرامن کاتبین جا اس کی قبر کی سرحانے جا کھڑے ہو جا اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہا۔ اللہ اللہ، ایک بندے مومن، آپ کتنے بڑے خوشبخت ہو جو آپ کے پاس فرشتے متعین ہیں۔ آپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، ہمارا جب انتقال ہو جائے گا تو وہ کرامن کاتبین ہمارے قبر کے سرحانے جو ہے قیامت تک کھڑے رہیں گے اور مولا کریم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، اے اللہ، اے پاک پروردگار، اے بار الہ، ہم باقی ایام کو کہاں گزاریں؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جا اس بندے مومن کے قبر کے سرحانے کھڑے ہو جا اور قیامت تک اس کے لیے بخشش و عافیت کی دعائیں کرتا رہا، قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو وقت مجھے دیا گیا تھا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بحر کیف باہر سے جو علماء کرام و شورا اسلام تشریف لائے ہیں، بالخصوص میں آپ کو سماعت کرنی ہے، عقیدت و محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اے پاک پروردگار، جو ہمارے الحاج نصیر الدین صاحب قبلہ آج سے 40 دن قبل اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ مرحوم و مغفور الحاج نصیر الدین صاحب کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب عطا فرما، مولا تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔